أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ بوڑھے اور بہت مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ دو باتوں کا سوال کیا گیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ہم کس پر خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے تو جو ان کے دوسرا سوال بنتا ہے اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد پہلے سوال کا جواب دیا۔ اب دوسری بات کو پہلے بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی زیادہ قدر ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ کن پہ خرچ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ نفلی صدقات خیرات کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے بھی صدقہ کا لفظ ہی بولا جاتا ہے کہ جیسے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں دیکھیں، وہاں مصارف زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ وہاں 8 مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور یہاں جو ہے والدین پر حکم ہے کہ تم والدین پہ خرچ کرو، بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرو۔ تو یہاں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان فرما دی ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اپنی ماں سے سلوک کر، اپنی ماں سے سلوک کر، اور اپنے باپ اور اپنے بہن سے اور اپنے بھائی سے۔ سب سے پہلے ماں، پھر اپنے باپ، اور پھر اس کے بعد اپنی بہن، اور پھر اپنے بھائی سے، پھر قریبی اور قریبی لوگوں سے، پھر قریبی رشتہ دار۔ اب دیکھیے گا، قریبی رشتہ داروں میں والدین کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ان میں سے والدہ کی طرف سے جیسے نانی نانا، اس طریقے سے خالہ ماموں، پھر جو والد کی طرف سے پھوپھو چچا دادی دادا، پھر اس کے بعد جو یتیم ہیں مسکین ہیں آپ کے قریب رہتے ہیں اور ان پہ خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کن لوگوں پر خرچ کرو گے۔ جو دوسرا سوال تھا، یہ پہلا اللہ نے بیان کیا، جو پہلا سوال تھا کہ کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے۔ اس کا کیا ہے؟ اجر پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم دو بعد میں تان و تشریح نہ کرو، بعد میں یہ نہیں کہ سو اس کو باتیں سنائیں، ایک اور اللہ کی رضا سمجھ کے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے خرچ کرو، اور اللہ کے ہاں اس کے صلے کی امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر یہاں لفظ آ کے میں اس کی تشریح بیان کر دوں گا، مزید اگر کسی کی تشریح کی ضرورت پڑی تو۔ یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، قل آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو مال میں سے،
من خیر مال میں سے. سو مال سے اس کا مطلب من خیر سے دیا گیا کہ جو بھی مال تم تھوڑا بہت خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ تم حلال مال خرچ کرو، اور جو حلال مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جزا تمہیں عطا فرمائے گا. اور اگر حرام مال ہوگا تو حرام مال وہ خیر نہیں ہے. یہ خیر کا لفظ ذکر کر کے حلال مال کی طرف اشارہ کر دیا، اور حرام مال جو ہے وہ خیر نہیں ہے. لہٰذا اگر حرام مال خرچ کرو گے نیکی سمجھ کا تو الٹا وبال ہوگا، اس کا گناہ ہوگا، اس کی سزا ہوگی. جی جیسے اب کیا فرمایا کہ جو بھی خرچ کرو گے حلال مال ہوگا اللہ اس کا ضرور تمہیں بدلہ عطا فرمائیں گے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ جس شخص نے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. تو یہ سمجھتا ہوں معنی کمپلیٹ نہیں ہے. کمپلیٹ معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق مسجد بنائی، یعنی اس کی حیثیتی ایک اینٹ لے کر دینے کی، 100 اینٹیں لے کر دینے کی، ایک سیمنٹ کی بوری لے کر دینے کی، اب اس شخص نے اپنا حصہ ڈال دیا، اپنی حیثیت کے مطابق اس نے مسجد بنا دی. اب جو دوسری تنوین ہے یہ تنوین شان کے لیے ہے، بن اللہ لہ بیتن، یہ تنوین شان کے لیے ہے. کہ مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جنت میں اس کا گھر بنائیں گے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے سارا کا سارا خرچ کر دو، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے اس کے مطابق خرچ کرو. اور اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ بعض لوگ اتنے زیادہ وہ نیکیوں میں آ کر اور جذباتی ہو کر سارا کا سارا گھر کا سامان جو ہے یا وہ آپ دے دیں اور پھر بعد میں لوگوں سے سوال کرتے پھریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو تم ضرورت سے زائد خرچ ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے، خیر مال میں سے مطلب کیا ہے؟ حلال مال. فللوالدین، سب سے پہلے کن کو دینا خرچ کرنا؟ والدین کے لیے. وہ بہترین پیسہ ہے جو شخص اپنے والدین کے لیے خرچ کرتا ہے. والاقربین، رشتہ داروں کے لیے. اقربین وہ رشتہ دار جو والد کی طرف سے ہوں، اور ارحام کہتے ہیں وہ رشتہ دار جو والدہ کی طرف سے ہوں. والیتاما یتیموں کے لیے. والمساکین مسکینوں کے لیے. وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. یتاما یتیم ہو، یتیم کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور والدین کا اس کا سایہ نہ ہو. مساکین کوئی بیچارہ معذور ہو گیا ہو، کوئی اس کو ایسا داغ لگ گیا ہو، ہاتھ اس کا کٹ گیا ہو، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، پاؤں اس کے کٹ گئے ہو، وہ کام نہ کر سکتا ہو، اسے مسکین کہتے ہیں. یتیم جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے والدین کا سایہ نہ ہو اور نابالغ ہو اسے یتیم کہتے ہیں. وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. مسافروں سے مراد یہ ہے کہ کوئی جتنا بڑا ہی اپنے علاقے کا امیر ترین شخص ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر سفر کی حالت میں اس کی جیب کٹ جاتی ہے، کوئی اس کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس حالت میں بھی آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن آج کل تو اے ٹی ایم وغیرہ بن چکے ہیں، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسا اس کے ساتھ معاملہ بن جائے، وہاں اس کو کوئی جاننے والا بھی نہ ہو، وہ مجبور ہو، تو یہ پیسے بھی مسافر کو دے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. یہاں تو نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں، نفلی بھی دے سکتے ہیں اور مسافر کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم کرتے ہو من خیر کوئی بلائی، کوئی بھی تم بلائی کرو. یہ جو پہلا سوال کیا تھا یہ اب اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. وما تفعلوا، جو بھی تم کرتے ہو بلائی، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، علیم پوری طرح باخبر ہے، مکمل اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا ریاکاری نہ ہو. آج کل تو اللہ حفاظت فرمائے ہم خرچ کرتے ہیں تو آدھے پیسے تو بینروں پہ لگا دیتے ہیں،
تشہیر کرنے پہ لگا دیتے ہیں، فلاں نے ڈونیشن کے لیے اتنے پیسے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ دلوں کو جانتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ تقوی تمہارا پہنچتا ہے، لہٰذا جو بھی تم خرچ کرو اپنی حیثیت کے مطابق وہ اللہ کی رضا سمجھ کر دو۔ اور جب صدقہ ہوتا کیا ہے، جب آپ دوسرے کو اس چیز کا مالک بنا دے، یہ نہیں ہے کہ یار اس چیز کا تو مالک ہو گیا اور پیسے بھی میں نے آپ کو 1000 روپے دے دیا، جب چاہے آپ لے لیں، نہ، آپ 1000 روپیہ اس کے سپرد کر دیں، اس کو مالک بنا دیں، اب اسے کہہ دیں کہ آپ کی مرضی ہے، ابھی خرچ کریں، میرے پاس رکھوانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے میرے پاس رکھوا دیں، جب ضرورت ہو اس لے سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا 1000 روپے میرے پاس ہو گیا، اب آپ جب چاہیں لے لیجئے گا، یہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق ہمیشہ دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔